فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج اللہ مالک کی توفیق سے اس شب کے حوالے سے کچھ عاجزانہ گزارشات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کرنا ہے. اگر وہ شب میرے اور آپ کے اللہ نصیب فرما دے تو صرف زندگی کے نقشے ہی نہ تبدیل ہو جائیں بلکہ آخرت کی کامیابیاں، سعادتیں اور برکات اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہو جائیں. رب ذوالجلال سے عاجزی سے التجا ہے کہ بات صرف وہ ہو جو درست ہو اور اس بات کا فائدہ کہنے اور سننے والوں کو رب العالمین اپنی رحمت بے پایا سے نصیب فرمائے. وہ رات ہمارے اہل و عیال کے نصیب میں ہو، اس کی برکات دنیا میں بھی پائیں اور آخرت میں بھی ہمارے نصیب میں شامل ہو جائے. اس رات کے حوالے سے رب العالمین نے قرآن کریم میں جو فرمایا اس میں سے پہلی بات سورہ القدر 30واں پارہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. حضرات مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا اور خوب لکھا. انہی کی تحریر کردہ باتوں میں ایک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل فرمایا شب قدر کی فضیلت کے بارے میں. کیا مطلب؟ یہ رات وہ ہے جس کی شان و عظمت کو رب ذوالجلال نے اپنے کلام پاک میں بیان کیا. بیان کرنے والے رب العالمین اور بیان کرنے کی جگہ وہ کتاب جس ایسی کتاب نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. ایک دوسرا معنی
یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں، اور اس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اس قرآن کے نازل ہونے کا آغاز غار حرا میں لیلۃ القدر میں ہوا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے پورے کا پورا قرآن آسمان دنیا پر بیت العزہ میں نازل فرمایا، اور وہاں سے 23 سال میں حضرت جبریل علیہ السلام حکم الہی سے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے رہے۔ معنی کچھ بھی ہو، ہر معنی میں اس رات کی شان و عظمت موجود۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ رات قدر کی رات ہے۔ قدر کی رات، اس بارے میں ایک سے زیادہ تفسیریں بیان کی گئی ہیں، اور میرے محدود علم میں وہ ساری تفسیریں درست اور بجا۔ ان میں سے ایک کہ یہ رات قدر والی، عظمت والی، شان والی ہے۔ حضرات و خواتین، جس رات کا نام اللہ قدر والی رکھیں، شان والی رکھیں، وہ رات کتنی ہوگی؟ شب قدر کہنے کا دوسرا سبب یا اللہ نصیب فرمائے، یہ رات وہ ہے کہ نہ بے حیثیت بندہ، یہ رات وہ ہے کہ اگر بے حیثیت بندہ اس رب میں اپنے رب کی اخلاص سے عبادت کر لے تو اللہ اسے قدر والا، شان والا، عظمت والا بنا۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کا ایک تیسرا سبب کہ نیکی ہمیشہ قدر والی ہے، حیثیت والی ہے، لیکن یہ رات وہ رات ہے کہ اس رات میں جو نیکی کی جائے، کوئی نیکی، اس کی شان و عظمت بہت بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ کتنی ہو جاتی ہے؟ وہی نیکی ایک بندہ 83 سال 4 ماہ کرتا رہے، اس رات میں وہ نیکی ایک دفعہ کرنا، اس کی شان اتنی زیادہ بن جاتی ہے کہ 83 سال 4 ماہ وہ نیکی کرتا رہے، اس رات کی ایک دفعہ کی ہوئی نیکی کو نہیں پہنچ۔ اس رات کو شب قدر کہنے کا ایک اور سبب کہ رب العالمین اس رات میں سارے سال کے فیصلے جو مخلوق کے بارے میں ہیں، کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے مرنا ہے، عزت پانی ہے، ذلیل ہونا ہے، اور رزق ملنا ہے، آنا ہے، جانا ہے،
وہ سارے سال کے فیصلے متعین کردہ فرشتوں کو عطا فرما دے. اور اسی بارے میں قرآن کریم کی آیات سورہ الدخان بھی اللہ کریم نے نازل فرمائی، وہ بھی سماعت فرما لیجیے. حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے نازل کیا اسے قرآن کریم کو فی لیلۃ مبارکہ. اللہ اکبر. یا اللہ میرا آپ کا سینہ کھول دے. یقیناً ہم نے نازل کیا اسے، یعنی قرآن کریم کو، بابرکت رات میں. اور ان آیات میں ایک اور بات آغاز ہی میں مل گئی کہ اس شب قدر کا ایک نام لیلہ مبارکہ ہے، اور یہ نام بھی کس نے دیا ہے؟ رب العالمین نے. انا کنا منذرین، یقیناً ہم ہیں ہمیشہ سے ڈرانے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا، ہر محکم معاملہ اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. امرم من عندنا، اور وہ فیصلہ کن کی جانب سے ہے؟ سب بولو، رب العالمین کی جانب سے. انا کنا مرسلین، یقیناً ہم ہی بھیجنے والے. تو اس رات میں تمام سال کے فیصلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اور وہ متعین فرشتوں کو عطا فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، بندہ بازاروں میں چل رہا ہے اور اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے، اور پھر انہوں نے سورہ الدخان کی یہ آیات پڑھی کہ لیلہ مبارکہ میں اللہ مالک کی جانب سے فرشتوں کو حکم دے دیا گیا، اس بندے نے فلاں دن، فلاں وقت، فلاں جگہ فوت ہونا ہے، اور بندے کو کچھ خبر نہیں، وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے. تو یہ کر رہا تھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کا ایک سبب کہ اس رات رب العالمین کی طرف سے سارے کاموں کے فیصلوں کو فرما کر متعلقہ فرشتوں کو سونپ دیے جاتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ شب قدر کیا ہے؟ میرے ساتھ توجہ فرمائیے. اللہ کریم کسی چیز کو ایک دفعہ کوئی بڑا نام دیں، اس چیز کی عظمت کے لیے بہت کافی ہے. اور یہ رات وہ ہے، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ایک دفعہ نہیں، دوسری دفعہ پھر اس رات کا نام دہرایا.
2 دفعہ نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر تیسری دفعہ اس رات کا عزت والا نام دہرایا، لیلۃ القدر۔ اے فضل الہی غور کر، کہیں ایسا نہ ہو رات آئے گزر جائے اور سننے والے بھی۔ رب العالمین جس رات کو 3 دفعہ اپنے کلام پاک میں لیلۃ القدر کہیں اور سورہ الدخان میں لیلہ مبارکہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو گزر جائے اور تم محروم کا محروم رہ جائے۔ ایک اور بات، وما ادراک، مفسرین نے لکھا کہ یہ جو اسلوب ہے وما ادراک، اور آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ شب قدر کیا ہے؟ قاضی ابو سعود لکھتے ہیں، قاضی ابو سعود لکھتے ہیں، توجہ فرمائیے، اس رات کی شان و عظمت اتنی زیادہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی دنیا میں رہتے ہوئے اس شان کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس کی شان و عظمت کا احاطہ کرنا اس دنیا میں مخلوق کے دائرہ استطاعت سے خارج ہے۔ رب العالمین جنہوں نے اس رات کو شب قدر بنایا ہے، اس کی بلندیوں کی انتہا کو وہ ہی کما حقہ جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ توجہ فرمائیے، 1000 ماہ 83 سال 4 ماہ، کیا ان کے برابر ہے؟ یہ نہیں فرمایا۔ خیرون 83 سال 4 ماہ، ان میں کی ہوئی نیکی تسلسل سے ترازو کے ایک پلڑے میں، اور اس رات میں کی ہوئی نیکی ترازو کے ایک پلڑے میں۔ بطور مثال، ایک شخص اس رات میں اپنی ماں کے پٹھوں کو دبا رہا ہے، نیکی ہے کہ نہیں؟ ماں کے قدموں کو دبا رہا ہے، نیکی ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرا بندہ 83 سال 4 ماہ ماں کے قدموں کو دباتا رہے، کیا وہ اس رات اماں کے قدموں کو دبانے کے برابر ثواب پا سکتا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک شخص نے اس رات سبحان اللہ کہا، دوسرا بندہ 83 سال 4 ماہ سبحان اللہ پکارتا رہے، وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا 83 سال 4 ماہ سبحان اللہ کہنے والا اس کو نہیں پہنچ۔ اور اسی طرح ساری نیکیاں۔ ایک اور بات، یہ جو 1000 ماہ فرمایا بس، یا اس سے اوپر بھی ہے کچھ؟ مفسرین نے لکھا، اور اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، عربی کی جو گنتی ہے وہ 1000 تک تھی۔ وہاں ملین بلین ملین پہلے نہ تھے، 10 100 1000 اور کام ختم۔ تو اللہ نے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا
اور گنتی بھی اربوں کی لائے، تو یہاں جو فرمایا خیر من الف شہر، بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد یہ ہے اے لوگو جہاں تمہاری گنتی ختم ہو گئی، اگر کوئی بندہ تمہاری گنتی کے انتہا تک عبادت میں لگا رہے، وہ اس ایک راہ کی عبادت کو نہیں پا سکتا۔ تو مراد کیا ہوا؟ مراد یہ ہے کہ شب قدر سارے زمانے سے بہتر ہے۔ جو زمانہ شب قدر سے خالی ہو وہ ایک ترازو میں، شب قدر تنہا ایک ترازو میں، ایک پلڑے میں، سارا زمانہ ایک پلڑے میں، اور شب قدر دوسرے پلڑے میں۔ شب قدر والا پلڑا دوسرے پلڑے سے بھاری ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، فرشتے اور جبریل علیہ السلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں، ہر حکم کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو احکامات ملتے ہیں ان کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سراسر سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ سلامتی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے متعدد معانی بیان کیے۔ ایک معنی کہ یہ رات ہر شر سے، ہر خرابی سے سلامت ہے، اس رات میں شر نہیں، خرابی نہیں۔ دوسرا معنی، اس رات میں شیطان کوئی خرابی، کوئی شیطانی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا معنی، اس رات فرشتے آتے ہیں اور جو مسجدوں میں عبادت کرنے والے ہیں ان کو آ کے سلام کہتے ہیں۔ اور چوتھا معنی، اس رات میں فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں۔ حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک۔ جب فجر کی اذان ہوئی یہ رات ختم ہو گئی۔ یہاں میں آپ اپنے اپنے فائدہ کے لیے نوٹ کریں، اور میں سوال کی صورت میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بات بھول نہ جائے۔ ہارون بیٹا توجہ کرو۔ اس رات کا آغاز سب کے لیے سوال ہے۔ جو رات ہے اللہ میرے آپ کی اپنی رحمت سے نصیب فرما دے۔ اس رات کا آغاز کب سے ہے؟ ہارون بیٹا جواب۔ ماشاءاللہ، سورج غروب ہوا، اگر وہ شب قدر ہے اس کا آغاز ہوا۔ میرے بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں نوٹ کرو، دھوکے میں نہ رہے۔ کتنے لوگ ہیں اس رات میں عبادت کرتے ہیں لیکن آغاز کب کرتے ہیں؟ 11 بجیں گے شروع کریں گے، چائے پیئیں گے، شیرینی کھائیں گے، پھر ڈٹ کے عبادت کریں گے۔ اللہ آپ پر رحم کرے، 11 کب بجیں گے اور رات کب کی شروع ہوئی؟ اذان 7:19 پہ آج 7:19 پر سورج غروب ہوا، جو شب قدر تھی اس کا آغاز ہوا۔ ارسلان جی سمجھ آ رہے؟
اس وقت 7:19 سے جاگنا، دعا کرنا، مانگنا آسان ہے. جو رات گزرتی جائے گی نیند کے آنے کے امکانات بڑھتے جائیں گے. عقل مندی کیا ہے؟ احمد جی بات واضح ہو رہی. عقل مندی کیا ہے؟ اس رات کے یہ کمر بستہ کب سے ہونا ہے؟ اذان ہوئی ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ زندگی کا سودا ہے، پتہ نہیں پھر میسر آنا ہے کہ نہیں. آئیے اسی رات کے حوالے سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے بارے میں کچھ بات سنتے ہیں. امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادت میں اتنی جد و جہد کرتے کہ باقی 11 مہینوں میں نہ کرتے. آپ ہمیشہ ہی اللہ تعالی کی عبادت بندگی میں بہت جد و جہد کرتے، لیکن رمضان میں جو کیفیت ہوتی وہ 11 مہینوں سے جدا ہوتی. اور فرماتے ہیں وَفِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ، اور رمضان کے آخری 10 دنوں میں